الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على حبيبه محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اس کو دکھائے ہماری نشانیاں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت، بعد میں آنے والی ایک اور آیت اور سورۃ النجم کی کچھ آیتوں میں اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. باقی تفصیل کے ساتھ احادیث شریفہ میں اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. سبحان الذی اسرا، یہ اسرا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے رات میں لے کر گیا، رات میں سیر کروایا. یہ اسراء کا پاسٹ ٹینس ہے، اسراء کا ماضی کا صیغہ ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے اسی لفظ کی مناسبت سے. تو اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو کہا جاتا ہے. پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. معراج، اسراء اور معراج دونوں ایک ہی رات میں واقع ہوئے. ایک ہی رات کے تھوڑے سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے فرمایا. اتنے وقت میں طے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا ہوا پانی واپس آنے تک ابھی بہ رہا تھا. جس بستر سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے نکلے، واپس آنے تک وہ بستر بھی گرم تھا. لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کا سفر طے فرمایا، وہ بھی جسم اور روح کے ساتھ. یہ کوئی خواب نہیں تھا. بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے فرمایا. یہ معراج کا یہ واقعہ ہجرت سے کچھ 1 سال پہلے یا 16 مہینے پہلے پیش آیا. اعلان نبوت کے 12ویں سال عام الحزن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. عام الحزن مطلب غم کا سال. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم کا سامنا کرنا پڑا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، حضرت ابو طالب کی وفات اسی سال ہوئی. اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اعلان نبوت کا یہ 10واں سال تھا. عام الحزن گزر گیا. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف کے مقام پر پہنچے تو طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ثابت قدم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور اضافہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عنایت فرمائی. کفار کا سلوک، طائف والوں کی مہمان نوازی، زمین والوں کی مہمان نوازی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان والوں کی مہمان نوازی دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلایا. اللہ تبارک و تعالی صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا اور تم زمین والے ان کی ایسی مہمان نوازی کرتے ہو. اب آسمان والے تمہیں دکھائیں گے کہ ایک رسول کی مہمان نوازی کس طرح کی جاتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلایا. رجب کی 27ویں شب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے. بعض روایت میں ہجر کا ذکر ہے اور بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور سینے مبارک کے کنارے سے ناف تک چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا
پھر ملائے اعلیٰ سے سونے کا تخت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا۔ خوب پاک کر دینے کے بعد ایمان اور حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب اطہر اور گلے کی رگوں کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا، پھر سینے مبارک کو دوبارہ جوڑ دیا۔ اس واقعے کو شرح صدر کہتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک میں اسی کا ذکر ہے۔ 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جو سفید تھی اور خچر سے چھوٹی اور گدھے سے اونچی تھی۔ اس کا نام براق تھا۔ براق کا لفظ برق سے ہی لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔ برق کا مطلب بجلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار تھا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جتنی دور انسان کی نظر جا سکتی ہے اتنی دور وہ ایک قدم میں پہنچ جاتا تھا۔ براق۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو فخر اور خوشی سے وہ براق مچل گیا اور وجد میں آ گیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے براق سے فرمایا، یہ کیا کر رہا ہے، رک جا، اللہ کی قسم تجھ پر آج تک ایسا سوار نہیں بیٹھا جو سوار آج تجھ پر بیٹھا ہے۔ یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام براق پر سوار ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو ایک جگہ پر جبرائیل علیہ السلام نے نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو کہا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی جس کا نام طور سینا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ پھر ایک اور جگہ نماز ادا کی جس کا نام بیت اللحم ہے، اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، ایک دروازے کے پاس جسے باب محمد کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر پر انگلی لگائی تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا۔ وہیں پر جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا اور مسجد پر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آرزو کی ہے کہ وہ آپ کو حوریں دکھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ ہیں حوریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، سب نے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حوروں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے ان پرہیزگار بندوں کی خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہیں جو نیکی کرتے ہیں، جو گناہوں کے میل کچیل سے دور ہیں، جو پاک کر کے ہمارے پاس لائے جائیں گے، پھر کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمارے پاس ہی رہیں گے، کبھی جدا نہ ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ سبھی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ واضح رہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا سفر براق پر طے کیا گیا اور مسجد اقصی سے لے کر واپس مسجد اقصی لوٹنے تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کے سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معراج لائی گئی۔ یہ ایک نورانی سیڑھی تھی جس سے بنی آدم کی روحیں چڑھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والے کی آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ مرنے والا اسی سیڑھی کو دیکھتا ہے۔ اس سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آسمانی دنیا پر رونق افروز ہوئے۔ اسماعیل نامی فرشتے سے ملاقات کی جو آسمانی دنیا کا سردار ہے، جس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ساتھ اس کے لشکری فرشتے کی تعداد 1 لاکھ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کے لشکر کو صرف تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی دائیں جانب ایک بڑی جماعت ہے اور بائیں جانب ایک بڑی جماعت ہے۔ وہ اپنی بائیں جانب والی جماعت کو دیکھ کر رو دیتے ہیں اور سیدھی جانب والی جماعت کو دیکھ کر ہنس دیتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے جو اپنی دائیں طرف دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کر رو رہے ہیں؟ عرض کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد ہے۔ دائیں جانب والے جنتی ہیں، یہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں، یہ انہیں دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ نیک نبی اور نیک بیٹے کو مرحبا ہو۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر نہایت نفیس گوشت بھنا ہوا ہے، اور دوسری طرف بھی دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو عمدہ گوشت کے پاس بھی نہیں آتے اور عمدہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کو چاہتے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کر فرشتے انہیں گوشت کے لقمے کھلا رہے ہیں جو ان کے دوسرے راستے سے نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ چیخ چلا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل ادھر لٹکی ہوئی ہیں اور ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کی امت کی زناکار عورتیں ہیں۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی طرح ہیں۔ جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو فوراً وہ گر پڑتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدایا قیامت قائم نہ ہو۔ فرعونی جانوروں سے ان کو روندا جا رہا تھا اور وہ اللہ کے سامنے آہ وزاری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو فرشتے انہی کا گوشت انہی کے پہلو سے کاٹ کاٹ کر کھلا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت اپنی زندگی میں کھاتا رہا اب بھی کھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے عیبجو اور آوارہ کش لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو وہی سوال کیے گئے جو پہلے آسمان پر تھے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کو مرحبا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر جلوہ افروز ہوئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی حسین خوبصورت شخص کو دیکھا جو اور حسین لوگوں پر ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسی فضیلت چاند و ستاروں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا تو یوسف علیہ السلام نے جواب دے کر فرمایا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کو مرحبا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کو مرحبا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کو مرحبا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ویں آسمان پر گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ نیک نبی اور نیک بھائی کو مرحبا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو دیے۔ جب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے بعد آنے والے نبی کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور یہ بھی ایک اللہ کا گھر ہے، جس طرح زمین پر کعبہ ہے اسی طرح 7ویں آسمان پر کعبے کے بالکل اوپر ہے۔ جس طرح لوگ زمین پر کعبے کا طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اسی سے فرشتوں کی تعداد کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اسی لیے آپ کو اللہ کے دونوں گھروں سے بہت لگاؤ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ نیک نبی اور نیک بیٹے کو مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدات آسمانی کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے مانند ہیں۔ زمین سے جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچ کر رک جاتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے، اور اوپر سے جو چیز اتاری جاتی ہے وہ بھی یہیں تک رک جاتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہر اور 2 باطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ باطنی تو جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری نیل اور فرات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بیت المعمور کو بلند کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا برتن لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہی فطرت ہے آپ کی اور آپ کی امت کی۔ سدرۃ المنتہا کو منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کی انتہا یہیں پر ہوتی ہے، یہیں پر ملائکہ حتیٰ کہ رسول اور انبیاء کی پرواز بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس مقام پر مقرب فرشتوں کے بھی پر جل جاتے ہیں۔ ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو بھی پار فرما دیا۔ تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے کہ اے کائنات کے مالک، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو نے یہ کائنات بنائی، جس پر تو ہم وقت درود بھیجتا ہے، اور ہم بھی تیرے حکم کی تعمیل میں اسی ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آج وہی مہمان تشریف لا رہے ہیں، اے باری تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقرب ملائکہ کی دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ تم سارے اس درخت یعنی سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ۔ فرشتے ہجوم در ہجوم امٹ پڑے، فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ فرشتوں سے وہ درخت چھپ گیا۔ اس درخت کو فرشتوں نے ایسا ڈھانک دیا جس طرح کوے درخت کو ڈھانک لیتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے فرشتے اس درخت پر امٹ پڑے اور اس پر چھا گئے تو وہ درخت یاقوت اور زبرجد میں بدل گیا، اور وہ درخت ایسا ہو گیا کہ کوئی اس کے حسن کی تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی میں یہی ذکر ہے۔ فرشتے اس درخت پر تسبیح کرنے لگے
سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوا ہے، عرش کی سیدھی جانب، جو کہ شہداء شہیدوں کی منزل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل چلو، تو عرض کیا لو دنوت انملۃ لاحترقت، یعنی اگر میں ایک چیونٹی برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا کی منزل گزر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریف الاقلام کو سنا۔ صریف الاقلام مطلب قلموں کی سرسراہٹ، یہ ان قلموں کی آواز تھی جو تقدیر لکھ رہے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نہ ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام تھے نہ ہی کوئی سواری۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مہمان عرش کے لیے ایک سواری بھیجی جس کا نام رفرف تھا۔ یہ ایک سبز رنگ کا ملکوتی تخت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ تک پہنچایا گیا تو آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نور میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماء الحسنی کے پردوں سے ایک ایک کر کے گزارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کے عالم میں تھے، لہذا اس عجیب سی کیفیت کو دیکھ کر بتقاضۂ بشریت کچھ معمولی سی وحشت بھی محسوس فرمانے لگے، جیسا کہ انسان تنہائی میں اکثر محسوس کرتا ہے۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے محمد رک جاؤ، بے شک تمہارا رب استقبال کے لیے قریب ہو رہا ہے۔ رب سے قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اس مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قاب قوسین پر پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، مطلب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت کیا باتیں ہوئیں وہ بیان نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھا کر دیا۔ کیا باتیں ہوئیں اس کی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی بتایا کہ جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مطلب اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مطلب ہم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ فرشتوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کرنا چاہا تھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے جا رہے ہو؟ فرمایا 50 نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کی طاقت سے باہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے اور کمی کی طلب کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس میں کچھ تخفیف کر، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، اور ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں کم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا اور پوچھا کہ کتنی کم؟ فرمایا 10 کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کم کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس خدا کی بارگاہ میں جا کر کم کروائے۔ ایسا ہی ہوتا رہا، ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی رہی، اور ایک روایت کے مطابق 4 مرتبہ 10 اور 5 مرتبہ 5 کم ہوئی۔ الغرض آخر میں 5 نمازیں باقی رہی۔ جب آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی بچی؟ فرمایا 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے بنی اسرائیل پر تجربہ کیا ہے، ان کو اس سے بھی کم عبادت فرض تھی لیکن وہ اس کو بھی نہ کر پائے،
آپ کی امت تو ان سے بھی کمزور ہے، لہذا اور نمازوں کو کم کروائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گیا آیا، خالق نے کم کی، اب تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب انہی 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ان 5 نمازوں کو بسم اللہ کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے مسجد حرام واپس آئے۔ کفار نے تو واقعہ معراج کا انکار کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ واقعہ سنتے ہی یقین کر لیا۔ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور پوچھا کہ کیا تم اس نبی کے دعوے پر یقین رکھتے ہو؟ اب بتاؤ تم کیا کہو گے؟ آج تمہارے دوست نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ تم اس کو ماننے پر تیار ہی نہیں ہوگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر ارشاد فرمائے کہ میں تو زبان اقدس سے سن کر اللہ کو مان چکا ہوں، تو یہ سب باتیں تو اس سے بھی آسان ہے میرے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی تحقیق کے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیے، یعنی یقین کر لیے۔ تب سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ صدیق یعنی سب سے بڑا تصدیق کرنے والا، سچ کہنے والا، سچ ماننے والا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو معراج کے واقعے کو بغیر کسی دلیل کے مان لیا، لیکن کفار تو اپنے انکار پر اڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ابو جہل کے ساتھ آ کر بیت المقدس کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کرنے لگے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی دیواروں، چھتوں، دروازوں اور کھڑکیوں کی کیفیت بیان کریں۔ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ان لوگوں نے یہ فرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں، وہ ان سوالات کے جوابات کیسے دے سکیں گے؟ حالانکہ پچھلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تھے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی شخص کسی عمارت کی سیر کرتا ہے تو اس کی کھڑکیوں اور نقوش کو نہیں گنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ نہیں دی، لہذا جب وہ سوال کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے بیت المقدس کا عکس عیاں کر دیا۔ چنانچہ بیت المقدس کے بارے میں جو سوال وہ کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر بتاتے گئے کہ بیت المقدس میں کیا کچھ نصب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا سچ سچ جواب دے دیا، تب وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخرکار مومنین تو اس واقعے پر یقین کر لیے، لیکن کافرین اس کا انکار ہی کرتے رہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معراج یہ صرف ایک خواب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں یہ سفر طے فرمائے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں اپنے رب سے ملنے گئے۔ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، اسی لیے مومنین اس رات میں نوافل، تلاوت، قیام اللیل اور دیگر عبادتیں رات بھر جاگ کر کرتے ہیں، جو کہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس رات ساری رات اللہ کا ذکر، تسبیح، تلاوت اور دیگر نوافل ادا کیجیے۔ کرنا ثواب ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، صرف فرائض ادا کرنا ہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر نوافل بھی ادا کرو گے، نوافل کا بھی اہتمام کرو گے تو اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔